بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی متظلہ العالی، موجودہ سجادہ نشین، خانقاہ رحمانی منگیر، بزرگوں کی نشانی اور مستقبل کی امید، جہاں نسبت بھی ہے اور تجربہ بھی، علمی قابلیت بھی ہے اور انتظامی صلاحیت کے ساتھ جرأت و عزیمت بھی۔ کیا ہم مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو جانتے ہیں؟ کیا ایک نوجوان عالم دین کی صلاحیت کو پہچان یا نہیں پہچان سکے؟ کیا عمارت کو ضرورت ہے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی؟ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے بچپن سے جوانی تک کی مختصر تعارف۔ منگیر اللہ والوں کی بستی ہے۔ سرزمین بہار کا ضلع منگیر، بالخصوص خانوادہ رحمانی، پورے ہندوستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ علم و معرفت کی دنیا میں یہ خانوادہ ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ بانی ندوۃ العلماء قطب عالم حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ اور عالمگیریت سے پوری دنیا واقف ہے۔ اسی طرح آپ کے جانشین، عزم و استقلال اور گفتار کردار کے غازی بانی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب سے ہر کوئی آشنا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین، قائد ملت، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مفکرانہ اور مدبرانہ سوچ اور اقدامات کے ذریعہ ملت کی بھرپور نمائندگی و قیادت کرتے رہے۔ قادیانیت کے مقابلہ آرائی سے لے کر آزادی ہند، مسلمانوں کے عائلی و ملی مسائل، تعلیمی ترقی اور ذہنی بیداری، غرض کے ہر طرح کی قیادت یہاں کے سجادہ نشین کرتے چلے آئے ہیں۔ جناب مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے عربی، قرآن کریم، دینیات، حساب وغیرہ جامع رحمانی میں مکمل کی۔ شروع کے 15 سالوں میں آپ کی تعلیم و تربیت امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی، جس کا غیر معمولی اثر آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ دادا جان امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی علیہ رحمہ کی خصوصی تعلیم و تربیت کے علاوہ قاضی شریعت چھوٹا ناگپور مولانا شعیب احمد رحمانی، پروفیسر لسانیات رانچی یونیورسٹی نے بھی مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی کی دینی تعلیم و تربیت میں خصوصی توجہ برتی ہے۔ مولانا قاضی شعیب احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ رحمانی سے کافی قریبی تعلقات رہے ہیں، جس کا انہوں نے ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا اور ایک عزیز از جان بلکہ بیٹی کی طرح مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کی تربیت کی۔ دینی علوم میں گہرائی کے لیے مصر کا سفر کیا۔ والد محترم نے جب یہ محسوس کیا کہ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی موجودہ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر دینی علوم میں ایک خاص مقام تک پہنچ چکے ہیں، تو آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے دینی علوم و فنون، بالخصوص قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی میں مزید گہرائی حاصل کرنے کے لیے مصر کا رخ کیا، جہاں ایک مدت تک رہ کر علم و فضل میں کمال حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فطری ذہانت و فطانت سے تو نوازا ہی تھا، اسی کے ساتھ
वहाँ के माहिर उस्ताद की सरपरस्ती ने हीरे को मज़ीद निखार दिया, जिसका असर है कि आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह दीनी उलूम में काफ़ी दस्तरस हासिल है और आपसे गुफ्तगू करने वाला मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहता। खेलने के ज़माने में मौजूदा सज्जादा नशीं अपने छोटे भाई के साथ स्कूल में मौजूद हैं। दौरान क्लास टीचर ने कह दिया कि मुसलमान बच्चे गंदे होते हैं। बस फिर क्या था, हक़ गोई व बेबाकी जो कि खानावादा रहमानी का तुर्रे इम्तियाज़ है, उसी वस्फ़ के साथ दोनों भाई स्कूल से उसी वक्त बाहर निकल गए। सब ने सोचा नाराज़ होकर घर वापस चले गए हैं, लेकिन किसी तरह ये दो नन्हे बच्चे डीएम ऑफिस में शिकायत लेकर हाजिर हुए और डीएम तक रसाई हासिल की। वहाँ जाकर आप दोनों ने डीएम से गुजारिश की कि हमें बताएं कि क्या हम गंदे हैं। डीएम ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो इन बच्चों ने जवाब दिया कि हमारी क्लास टीचर कहती हैं कि मुसलमान बच्चे गंदे होते हैं। और फिर ये बात इस शर्त के साथ इख्तिताम को पहुंची कि मज़कूरा टीचर अव्वल क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक हर क्लास में जाएंगी और अपनी इस बात को माफ़ी के साथ वापस लेंगी। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। कमाल की बात यह है कि उसकी इत्तला वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह और दादा जान रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त मिली जब कार्रवाई हो चुकी थी। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ितरी जुरत व हमियत किस कदर रची बसी हुई है और वालिद और दादा की मदद के बग़ैर ख़ुद इस मामले को हल किया। बचपन से जिनके मिजाज में दीनी गैरत व हमियत इस कदर रची बसी हो, ऐसी जुरतमंद बाहिम्मत शख्सियत की क़यादत सरपरस्ती की इमारत शरिया को सख्त ज़रूरत है। अफसोस का मकाम ये है कि जिनको हम हज़रत कहते थे, आज उन्हीं के बेटे को हम उल्टी सीधी बातें कहते हैं और इस हद तक गिरते जा रहे हैं। उनकी ज़ाती और उनके ज़ात के ऊपर भी हम कीचड़ उछालने से नहीं रुकते। आज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इन जैसा हज़ारों जो सोशल साइट्स हैं, उस पर हम अपने बुज़ुर्गों के नौनिहाल के बारे में इस तरह की बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, ये सोचने की मकाम है, गौर करने की बात है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आखिर इसमें कौन सी इस तरह की साजिश है जो हमें अपने बुज़ुर्गों से हमें दूर करने की हमसे कोशिश की जा रही है। दीन की खातिर दुनिया की बेतौकीरी और दीनी गैरत। दौरान क़याम अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग मुनक़िद हुई। जब मीटिंग के ज़िम्मेदारों ने मीटिंग शुरू करना चाहा तो हज़रत सज्जादा नशीं को गायब पाया। तलाश करने पर पता चला कि आप मीटिंग से बाहर गैलरी में टहल रहे हैं। ज़िम्मेदार ने अंदर आने की गुजारिश की तो आपने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि मेरे लिए अंदर बैठने की गुंजाइश नहीं है। ज़िम्मेदारों ने जब वजह पूछी तो आपने बरजस्ता कहा कि वहाँ मीटिंग के शुराका के लिए शराब पेश की जा रही है और मेरे मज़हब में उसकी गुंजाइश नहीं, लिहाजा ऐसी जगह बैठना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ज़िम्मेदारों ने फ़ौरन मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन करने वालों से कहा कि अहमद साहब जब मीटिंग में रहें तो वहाँ शराब पेश न की जाए। कहने को तो ये बातें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन अमेरिका जहाँ बड़े बड़े ओहदों के लिए
لائن لگی ہوتی ہے وہاں یہ طرز وہی اختیار کر سکتا ہے جسے خدا کا خوف اور بروز محشر حضور علیہ السلام کے سامنا کرنے کی فکر ہو۔ دنیا سے اس درجہ بے رغبتی قسمت والوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ قرآن سے حضرت مولانا فیصل رحمانی صاحب کی محبت۔ حضرت سجادہ نشین متظلہ العالی اکثر اس خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ قرآن خواہ حفظ کرنے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس فکر کے تحت جامع رحمانی میں حفظ کے بچوں میں عربی کی استعداد کو بڑھانے کے لیے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا پروگرام شروع کیا جو طلباء اور اساتذہ میں بے حد مقبول ہوا، اور چند ماہ میں بچوں کے اندر ابتدائی عربی سمجھنے اور بولنے کی شد و بدھ ہو گئی۔ عربی کی اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک ایسا کورس تیار کیا گیا جس کے ذریعے براہ راست عربی زبان کو سمجھنے، پڑھنے، بولنے اور لکھنے اور سننے کے عناصر پر زور دیا گیا۔ قرآن کو سمجھنے اور صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی اس فکر اور کوشش کی وجہ کر بہت کم وقفے میں طلباء قرآن کریم کو بہت حد تک سمجھنے کی قدرت پانے لگے۔ ساتھ ہی عرب ممالک کے قراء کے طرز کو بھی بچوں کو ذہن نشیں کرانے کے لیے یومیہ مشق کرائی جانے لگی تاکہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ اچھا قرآن پڑھنا اور سننا آپ پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے مصر میں باضابطہ تجوید کی تعلیم بھی حاصل کی۔ جب سے آپ کا امریکہ میں قیام رہا ہے، آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسجدوں میں لوگوں کے اندر دین کے مسائل کو عام کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے مختلف مسجدوں میں درس و تدریس کی خدمات انجام دینا شروع کی۔ مزید اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں نیو ڈائمینشن نامی اسلامی اسکول کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اس اسکول کے لیے ابتدا سے 12ویں جماعت تک کے اسلامی و عربی جامع نصاب کو تیار کیا۔ گزشتہ 6 سالوں سے آپ بذات خود بہتر طریقے سے اس کی صدارت اور سرپرستی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ حفظ کے بچوں کے ساتھ عربی میں بے پناہ کامیاب تجربے کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر اور مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کے حکم پر جامع رحمانی میں نئے شعبہ دارالحکمت کا قیام عمل میں آیا۔ اس شعبے کی تدریس باہمی گفتگو کی زبان کے طور پر عربی کو لازم قرار دیا گیا۔ مصر، قطر، متحدہ عرب امارات، فلسطین اور سعودی کی کتابوں کے ذریعہ لغت العلوم کی طرح سکھایا جانے لگا۔ اس طریقہ کار سے قرآن، حدیث اور فقہ کے سمجھنے میں بہت آسانی پیدا ہوئی۔ الحمدللہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دارالحکمت کے طلباء 8ویں جماعت میں ہی جامعہ ازہر کی 11ویں اور 12ویں کی کتابوں کو بآسانی پڑھ کر حل کر لے رہے ہیں۔ دارالحکمت کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے جامع ازہر نے اپنے کلیت الشریعہ کے صدر ڈین کو بھی جامع رحمانی بھیجا۔